الصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا قتیبہ بن سعید نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی اسماعیل بن جعفر نے ربیہ بن ابی عبد الرحمن سے، وہ محمد بن یحییٰ بن حبان سے، وہ ابن محیریز سے، انہوں نے کہا دخلت المسجد فرأیت ابا سعید الخدری، میں مسجد میں داخل ہوا، میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو دیکھا، فجلست الیہ، میں ان کی طرف بیٹھ گیا، فسألتہ عن العزل، میں نے ان سے عزل کے بارے میں پوچھا، قال ابو سعید کہتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ بنی المصطلق، ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ غزوہ بنی المصطلق میں نکلے تھے، فأصبنا صبیا من صبی العرب، ہم نے کچھ لونڈیاں پکڑیں عرب کے قیدیوں میں سے، لونڈیوں میں سے، فاشتہینا النساء، پس ہمیں خواہش محسوس ہوئی عورتوں کی طرف، واشتدت علینا العزبہ، اور گھروں سے دوری ہمارے اوپر سخت ہو گئی، وأحببنا العزل، ہم نے چاہا کہ ہم عزل کریں، فأردنا ان نعزل، پس ہم نے یہی ارادہ کیا کہ ہم عزل کریں گے، وقلنا، اور ہم نے کہا نعزل ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرنا، ہم عزل کرتے تھے اور نبی علیہ السلام ہمارے درمیان ہوتے تھے، قبل ان نسألہ، آپ سے پوچھنے سے پہلے ہی، فسألناہ عن ذلک، ہم نے آپ سے اس کے بارے میں پوچھا، فقال، پس آپ نے فرمایا ما علیکم الا تفعلوا، کوئی حرج نہیں ہے تم پر، کوئی دشواری نہیں ہوگی تم پر کہ تم ایسا نہ کرو، ما من نسمۃ کائنۃ الی یوم القیامۃ الا وہی کائنہ، کوئی بھی جان جو قیامت تک آنے والی ہے وہ آ کے رہے گی۔ اس حدیث مبارک میں تابعی ابن محیریز کہتے ہیں میں مسجد میں گیا تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ مسجد میں تھے، میں ان کے قریب جا کے بیٹھ گیا، میں نے ان سے عزل کے بارے میں پوچھا، عزل کیا ہوتا ہے؟ عزل یہ ہے کہ انسان حقوق زوجیت ادا کرے لیکن اس حد تک کہ اخراج اندر نہ کرے، یعنی جب اس کو یہ محسوس ہونے لگے کہ میرے بدن سے مادہ منویہ نکلنے والا ہے، وہ اپنے بدن کو اس سے دور کر لے، جس طرح کہ جس مقصد کے لیے آج کل یہ کچھ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں میرا مقصد، کچھ غبارے وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں، یہ عزل کی صورت ہے۔ یہ عزل جائز ہے کہ نہیں جائز؟ عزل جائز ہے، عزل جائز ہے۔ اس کی دلیل ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم عزل کرتے تھے، نبی علیہ السلام سے ہم نے پوچھا نہیں تھا، لیکن آپ کے زمانے میں ہم کرتے تھے، ہمیں یہ تھا کہ اگر یہ غلط ہوا تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ کو مطلع کر دے گا، اسی کو حدیث تقریری کہتے ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کے زمانے میں کوئی کام ہوا، آپ نے اس سے منع نہیں کیا تو یہ جواز کی دلیل تھی کہ یہ کام جائز ہے، تو آپ نے اس کو باقی رکھا، تو عزل یہ جائز ہے، لیکن اس میں 2-3 صورتیں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ نمبر 1، کسی حاذق اور ماہر قسم کے طبیب کے مشورے پر ایسا کیا جائے، مطلب ابھی ولادت ہوئی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، مزید کچھ وقفہ چاہتے ہیں، کچھ احتیاط چاہتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر جائز ہے عزل۔ یا عورت کی بیماری کی وجہ سے
عورت بیمار ہے وہ اس کی متحمل نہیں ہو سکتی، واقعتاً نہیں ہو سکتی، تو کسی کی جان بچانے کے لیے بھی ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے سوا محض اس غرض سے کئی لوگوں کے بارے میں ایسے معاملات آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے ابھی نہیں ہمیں ضرورت بیبی کی، تو اس لیے ہم سال 2 سال 3 سال تو یہ کریں گے، میں لفظ بھی نہیں وہ بولنا چاہتا جو وہ بولتے ہیں۔ تو یا اسی طرح بعض لوگ خاندانی منصوبہ بندی کی بنیاد پہ ایسا کرتے ہیں کہ جی بچے زیادہ نہ ہوں ہمارے، یہ جائز نہیں ہے۔ عزل جو ہے ایک اور چیز ہے، عزل میں یہ ہوتا ہے کہ مرد صرف اپنا اخراج باہر کرتا ہے، لیکن یہ جو منصوبہ بندی یا اس طرح کے جو یہ علاج کرتے ہیں، اس میں تو یہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ختم کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی خلقت کو تبدیل کرنا ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ یا اسی طرح مرد نس بندی کروا لیتے ہیں، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کی خلقت کو یہ تبدیل کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ابو سعید خدری نے آگے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم غزوہ بنی المصطلق میں نکلے تو ہم نے وہاں پر نا کچھ قیدی اللہ نے ہمیں دیے، قیدیوں کے اندر عورتیں بھی تھیں۔ جو لونڈیاں ہوتی ہیں نا، لونڈی اس عورت کو کہتے ہیں جو کافروں کی عورت ہو اور جنگ کے میدان میں وہ جنگ میں آئی ہوئی ہو اور وہ گرفتار ہو جائے مسلمانوں کے ہاتھ، اس کو لونڈی کہتے ہیں۔ یہ جو گھروں میں کام کرتی ہیں یہ ملازمہ ہیں، یہ لونڈیاں نہیں ہوتی۔ لونڈی کے معاملات الگ ہیں، یہ تو ملازم لوگ ہوتے ہیں۔ لونڈی کے ساتھ جس کی ہو وہ اس کے ساتھ وہ تعلق رکھ سکتا ہے جو بیوی کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن لونڈی کے حقوق بیوی والے نہیں ہوتے۔ بیوی کو نان و نفقہ دینا لازم ہوتا ہے، بیوی کی ضروریات پوری کرنا لازم ہوتا ہے، بیوی کو باری دینا لازم ہوتا ہے، اس کے پاس سونا لازم ہوتا ہے، ان میں برابری لازم ہوتی ہے بیویوں میں، جبکہ لونڈی کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ ضرورت محسوس کریں، آپ اس کے پاس جائیں، آپ کا نہیں دل کرتا نہ جائے، آپ اس کو پابند کر سکتے ہیں، بھئی یہ کام کر، کما، خود بھی کھا اور مجھے بھی کھلا، کر سکتے ہیں آپ، وہ لونڈی ہے۔ تو لونڈی جو ہے یہ مسلمان عورت نہیں ہو سکتی۔ ہاں کوئی کافر تھا، وہ لونڈی یا غلام بنا، بعد میں وہ مسلمان ہو گیا تو وہ غلام اور لونڈی ہی رہے گا جب تک آزاد نہیں ہو جاتا، لیکن ابتدا سے اگر کوئی مسلمان ہو کلمہ پڑھنے والا، وہ لونڈی نہیں بن سکتا، نہ غلام بن سکتا ہے۔ یہ کلمے کا احترام ہے۔ اچھا، اب صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے ہمارے پاس قیدی تھے تو ہمیں گھروں سے نکلے ہوئے غزوے پر تھے، ہمیں کافی ٹائم گزر گیا، ہمیں خواہش پیدا ہو رہی تھی کہ ہم اپنی حاجت کے لیے اپنی بیویوں کے پاس ہوتے، لیکن بیویاں ہم سے دور تھیں۔ یہ جب کوئی مرد اپنی نظر کی، اپنے کانوں کی، اپنی زبان کی اور اپنے دماغ اور دل کی حفاظت کرتا ہے، غلط سوچوں میں نہیں لگاتا، اس کی قوت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ نظر سے انسانی مردانہ قوت ویسٹ ہوتی ہے، کانوں سے، زبان سے، خیالات سے، دماغ سے ضائع ہوتی ہے قوت۔ حدیث کے اندر بھی آتا، آپ نے فرمایا العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، وزناہما النظر، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، اجنبی چہرے دیکھنا زنا ہے آنکھوں کا۔ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، یہ بڑا گہرا مفہوم ہے۔ اسی لیے بعض اہل علم نے لکھا من اتقى زادت شہوتہ، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے نا اس کی شہوت زیادہ ہو جاتی ہے۔ کیونکہ وہ ہر طرف سے اپنے آپ کو بند کر لیتا ہے، اس کے پاس پھر صرف وہی جائز رستہ ہوتا ہے
جو اللہ نے اس کے لیے اس کی بیوی کی صورت میں رکھا ہے۔ تو آج بہت زیادہ کمزوری کی ایک وجہ یہ بھی ہے، لوگ اپنی آدھی سے زیادہ خواہشات تو آنکھوں سے، موبائل سے، کانوں سے، سوچوں سے پوری کر لیتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں سخت خواہش پیدا ہوئی، تو ہم نے، ہمارے پاس لونڈیاں تھیں، اب ہم چاہتے تھے کہ عزل کریں۔ لونڈی کے ساتھ عزل کیے جانے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جب لونڈی بچہ پیدا کر دے نا، اسلام کہتا ہے پھر تم اس کو بیچ نہیں سکتے، ام ولد بن جاتی ہے وہ۔ بہرحال یہ ایک مسئلہ اہل علم کے درمیان ہے، لیکن آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھیے کہ جب آپ کی لونڈی نے آپ کا بچہ پیدا کر دیا، پھر اس کی ایک ویلیو بن گئی، کیونکہ وہ آپ کے بچے کی ماں ہے۔ آپ کا بچہ آزاد ہے، آپ کا بچہ لونڈی نہیں ہے، لیکن وہ آپ سے ہے۔ اب اس عورت کو آپ بیچ نہیں سکتے، تو وہ چاہتے تھے کہ ہم لونڈی کو لونڈی رکھیں، ہمیں ضرورت پڑے ہم اس کو بیچ دیں۔ تو وہ چاہتے تھے کہ عورت سے، لونڈی سے بچہ نہ پیدا ہو، تو ہم نے چاہا کہ ہم عزل کریں۔ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، آپ نے فرمایا یہ نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ کیوں؟ جو جان اللہ نے لکھ دی ہے، تا قیامت جو جان آنے والی ہے وہ تو آ کے ہی رہے گی۔ اب یقین جانیں ایسے کیسز بھی سامنے ہیں کہ سارے انہوں نے علاج کروائے، اس کے باوجود ہو گیا۔ ہمارے استاذ ایک حدیث پڑھاتے ہوئے انہوں نے ایک بات سنائی، اگر سچ ہے تو وہ کہتے کہ ایک بندے کا نام تھا، بہرحال مجھے یہ مناسب نہیں لگتا کہ میں حدیث کی مجلس میں اس تذکرے کو کروں۔ بہرحال مقصد بات کا صرف اتنا ہے کہ جو اللہ نے جان لکھ دی ہے وہ ہو کر رہے گی، اس لیے احتیاط کوئی جتنی مرضی کر لے، اس کے باوجود اللہ چاہے تو جان پیدا ہو ہی جائے گی۔ اس ڈر سے کہ میرے خرچے بہت ہو رہے ہیں، اس ڈر سے کہ جی وہ میں کیسے افورڈ کروں گا اس مہنگائی کے دور میں، یہ اللہ کی ناقدری ہے، اللہ پر بے یقینی ہے، توکل کی کمی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید کے اندر فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے 4 ماہ کا بچہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا رزق، اس کی اجل اور اس کا شقی یا سعید ہونا اور سب کچھ اللہ لکھ دیتا ہے۔ تو کیا ضرورت ہے مجھے پریشان ہونے کی؟ میرا بچہ آئے گا، وہ اپنا رزق لے کے آئے گا، اللہ تعالیٰ فراوانی کرے گا۔ اگر بالفرض میرے رزق میں برکت ظاہر نہیں مجھے دکھائی دے رہی تو کوئی بات نہیں، میری ایک آزمائش ہے۔ مسلمان کو ایسے نظریات نہیں رکھنے چاہیے۔ ہاں عزل میں نے آپ سے کہہ دیا، عزل اس صورت میں جائز ہے جب آپ وقفہ لینا چاہتے ہو کہ بھئی دودھ پلا رہی ہے بچے کو، نگہداشت مشکل ہو جائے گی، یا عورت کی صحت اس کی اجازت نہیں دیتی، یا بیمار ہے میری بیوی، یہ وجوہات ہوں تو آپ عزل کر لیں۔ باقی بصورت دیگر اس نظریے سے کہ جی میں نے نہیں زیادہ بچے لینے، اور نہیں جی ہم نے نہیں اتنا، یہ جاہلوں والی سوچ ہے۔ مسلمانوں کو اس کام پر لگا کر خود کافروں نے انعام رکھے ہوئے ہیں کہ جو زیادہ بچے پیدا کرے گا اس کے بچوں کی کفالت ہی ہماری حکومت کرے گی، صرف اس لیے کہ مسلمان بڑھے نا۔ ان کے ظاہر بات ہے مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو یہ ہم سے بڑھ جائیں گے، تو یہ تو ایک ہمارے لیے مصیبت بن جائے گی، درد سر بنے گا ہمارے لیے۔ بڑا خاندان جہاد آسان، جاہل تو کہتے ہیں چھوٹا خاندان زندگی آسان، زندگی آسان چھوٹے خاندان سے نہیں ہوتی۔ مجھے ایک ساتھی نے بتایا، اس نے کہا کہ ایک بندہ، اس نے اسی طرح ایک آپریشن کروا لیا، 2 بچے ہوئے تو اس نے گھر والوں کا آپریشن کروا لیا، تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ حادثے کے اندر اس کا بیٹا جو تھا نا وہ فوت ہو گیا۔ بیٹا فوت ہو گیا، بڑا مالدار آدمی، اور بیٹی غالباً تھی کہ نہیں تھی وہ مجھے اچھی طرح یاد نہیں،
کہتا ہے بیٹا فوت ہو گیا. اب وہ روئے کہ میں تو مزید کچھ کر بھی نہیں سکتا اور یہ جو بچہ تھا یہ بھی فوت ہو گیا. تو یہ تو سمجھدار آدمی کے پاس ہوتا ہے اختیار کہ وہ دوسری شادی کر لے, تیسری. یہ جو دنیا کے مارے ہوتے ہیں یہ کہاں اتنی جرت رکھتے ہیں, ان کے اندر کہاں اتنی سینس. یہ تو وہ ہندو معاشرے کے اندر ہم رہے, ہمارے بڑے اس معاشرے میں رہے, وہی دماغ ہمارے بنے ہوئے ہیں, وگرنہ اسلام کے اندر تو یہ چیز بڑی آسان ہے. تو بہرحال اس حدیث سے مبارک کا خلاصہ یہ ہے, عزل اگر آپ اس وجہ سے کرتے ہو کہ بچہ نہ ہو تو یہ آپ سوچ چھوڑ دو. ایسے بھی معاملات میرے پاس آئے ہیں کہ انہوں نے ظاہری طور پہ پوری احتیاطیں کی, ہر چیز استعمال کی, لیکن پھر بچہ آ گیا. تو یہ اللہ جب پیدا کرنا چاہے تو اس کو کوئی چیز روک سکتی ہے؟ کوئی نہیں روک سکتی. اس لیے عزل ضرورت کے تحت تو کیا جا سکتا ہے, لیکن بچوں کی پیدائش روکنے کے لیے اس غرض سے یہ درست نہیں ہے, اس سے بچنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حدیث نمبر 4138.